نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ایک قبر کے پاس سے گزرے، ایک خاتون قبر سے لپٹ کر رو رہی تھی، قبر سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سے کہا کہ خاتون ایسے نہیں کرتے ہوتے، اس طرح کے جذبات کا اظہار نہیں کرتے۔ وہ بیچاری سادہ لوگ ہی، اس نے جس طرح ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں مرا ہے تو آپ کو پتہ لگے کہ صبر کس طرح ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے چلے گئے۔ فوری طور پر اس خاتون کو کسی نے بتایا، آپ کو کہنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھاگی پیچھے پیچھے، میں نے بھی اب صبر کر لیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، صبر اس وقت ہوتا ہے جب پہلی ٹھیس آپ کو پہنچی، آپ کی زبان سے کلمہ کیا نکلا ہے۔ ہمارے محلے میں گلی میں فوت کی کوئی ہو جاتی ہے، چہلانہ کلمات بولتے ہیں۔ مومن کا کام یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، صدق اللہ العظیم۔ حضرات کی وفات ہمارے معاشرے کی ایک انتہائی بری خصلت عدم برداشت، صبر و تحمل سے کام نہ لینا، جلد بازی میں فیصلہ کرنا، حکمت و دانائی سے کام نہ لینا، یہ ہماری عادت اور طبع کا ایک ایسا حصہ بن چکی ہے کہ جس کا لازمی نتیجہ ہماری نہ چاہتی ایک دوسرے کے ساتھ عدم موافقت، ایک دوسرے سے نفرت کرنا اور اس کے ساتھ ہیٹرڈ اور اینمیٹی کے جذبات رکھنا، یہ بدقسمتی سے عام ہو رہا ہے۔ مومن کا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ مومن کا کردار وہ ہونا چاہیے جو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ آل عمران کی اس آیت میں حکم دیا ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اللہ کی رحمت کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے نرم ہوئے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ سخت مزاج ہوتے، سخت دل ہوتے، تند مزاج والے ہوتے، تو لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ جو ارد گرد لوگ آپ کے بیٹھ کے دین سنتے ہیں یہ سارے آپ سے بھاگ جاتے ہیں، یہ آپ سے غلطیاں بھی کریں گے۔ ممکن ہے کبھی کوئی اس طرح کی گفتگو کے انداز سے کچھ گستاخی بھی ان سے ہو جائے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ شائستگی کا وہ عالم نہ رہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان ہے، تو آپ نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنا ہے؟ فَاعْفُ عَنْهُمْ، ان سے درگزر کیجیے، ان سے درگزر کیجیے۔ درگزر قرآن کی آیت پڑھ کے نہیں ہوتا کہ ایک آیت کسی نے آپ کے سامنے پڑھی، آپ کہیں میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ کوئی آپ سے آپ کی گستاخی کرے گا تو آپ اس کو معاف کریں گے، کوئی آپ کو گالی دے گا تو آپ اس کو برداشت کریں گے۔ ایک شخص آپ کی تعریفوں کے پل باندھتا جاتا ہے، آپ کہتے ہیں میں نے آپ کو معاف کر دیا، بھئی آپ نے اس کو، وہ تو پہلے ہی آپ کی تعریفیں کر رہا ہے۔ آپ کا امتحان اس جگہ پہ ہے جہاں پہ کسی شخص نے آپ کے منصب کا دھیان نہیں کیا، آپ کے سٹیٹس کا دھیان نہیں کیا، آپ کے ساتھ بد سلوکی کی ہے، آپ کے ساتھ کوئی بد تہذیبی کا مظاہرہ کیا ہے، عدم شائستگی کا مظاہرہ کیا ہے، تو آپ اس کو خندہ پیشانی سے قبول کریں اور اپنے دل میں یہ جذبات رکھیں کہ اس کی اس لاعلمی میں یا جان بوجھ کے بھی کی گئی گستاخی کو میں نے معاف کر دیا ہے۔ یہ حلیم الطبع ہونا، یہ جو اللہ رب العالمین نے اپنی صفت حلیم رکھی ہے، قرآن کریم میں 4 مقامات میں آپ کے سامنے مختصر پڑھتا ہوں۔ سورہ نساء کی 12 نمبر آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں واللہ علیم حلیم، کہ اللہ رب العالمین
بردبار ہے۔ یہ حلیم فعیل کے صیغے پہ ہے، جو عربی زبان میں مبالغہ ایگزیجریشن کے معنی میں آتا ہے، یعنی اللہ اتنا زیادہ جانتے ہیں کہ آپ کی سب کے علم کی انتہا ہو جائے گی، اللہ اسے بھی زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ حلیم ہے، اتنے زیادہ حلیم ہے کہ آپ سب کی بردباری، آپ کا حلیم الطبع ہونا ساری کائنات کا ایک طرف ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ کی سوچ سے بھی بڑھ کر بردبار ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہماری گستاخیوں کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو، جو ہم خفیہ طور پہ بھی گناہ کرتے ہیں، گھر والوں سے، اپنے بچوں سے، اپنے والدین سے، اپنے جاننے والوں سے اوٹ میں ہو کر، اور ظاہری طور پہ ہم یہ شاید سمجھیں کہ اللہ کو کسی کو نہیں پتا، لیکن اس مالک کو تو پتا ہے۔ وہ ساری چیزیں جانتے ہوئے بھی بردباری کا مظاہرہ کرتے ہمیں فوری سزا نہیں دیتا۔ قرآن کریم کی دوسری آیت اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی 225 نمبر آیت میں فرمایا ہے، واللہ غفور حلیم، کہ اللہ رب العالمین بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں اور بردبار ہیں۔ آپ کے گناہوں کے پہاڑ ایک طرف ہیں، آپ نے سیاہ کاریاں جتنی مرضی کی ہوں، لیکن اس مالک کے سامنے جب بندہ اپنی زمین نیاز کو جھکاتا ہے، اپنے ہاتھ کو اپنے رب کے سامنے پھیلاتا ہے اور نیاز مند ہو کے پھیلاتا ہے اور عاجزی اور انکساری سے پھیلاتا ہے، میرا رب کہتا ہے بردبار تو میں ہوں ہی، میرے ساتھ غفور کی صفت بھی ہے، میں تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہوں۔ وہ میرا مالک ہے کہ جس نے اپنی تیسری صفت یہی سورہ بقرہ کی 263 نمبر آیت میں ذکر کی، واللہ غنی حلیم، اللہ رب العالمین غنی ہے، بے پرواہ ہے، تم سارے کے سارے، حدیث قدسی ہے، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم اجتمعوا علی قلب تقی ما زاد علی ملکی شیئا، تم سارے کے سارے، تمہاری پہلی نسلیں بھی، بعد والی بھی، اول و آخر، جنوں انس سارے مل کر ایک نیک آدمی کے دل پر اکٹھے ہو جائیں، میری بادشاہت میں ذرہ برابر بھی اضافے کا باعث نہیں بن سکتے۔ اور اسی طرح لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم اجتمعوا علی قلب فاجر ما نقص فی ملکی شیئا، تم سارے کے سارے مل کر ایک گناہگار آدمی کے دل پر اکٹھے ہو جاؤ، میری بادشاہت میں ذرا برابر بھی کمی کا باعث نہیں بن سکتے۔ تو میرے بھائیوں، جب اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال سے بے پرواہ ہے، ہماری نیکیاں کرنے سے اس کی بادشاہت میں اضافہ نہیں ہوگا، ہمارے برائیاں کرنے سے اس کی بادشاہت میں ذرا برابر بھی نقص نہیں آتا۔ وہ مالک کہتا ہے میں غنی ہوں، میں حلیم بھی ہوں، اس کے باوجود میں آپ کے ساتھ بردباری کا مظاہرہ کرتا ہوں۔ اور چوتھی بات، سورہ تغابن 28واں پارہ ہے، اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں واللہ شکور حلیم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارا قدردان ہے، تم ایک نیکی بھی کرو۔ وہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو شخص ایک نیکی لے کر آئے، اس مالک کا قانون ہے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں کم از کم اس کے متبادل 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ یہ بندے کا اندر سے جو علم اور بردباری ہے وہ اس کو اللہ کے شکر کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اور 5ویں سپارے کے آخر میں اللہ رب العالمین نے ہماری اس صفت کا یہ تذکرہ کیا ہے، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ اللہ رب العالمین تمہیں عذاب دے کے کیا کریں گے اگر تم شکر گزاری کا عالم تھام لو۔ میرے مالک نے ہمیں صحت دی ہے، آپ اپنے گلی محلے میں عزیز و رشتہ داروں میں مسجد کے نمازیوں
میں دیکھ لیں، اللہ کی طرف سے صحت ہے، بیماری بھی اسی کی طرف سے۔ کتنے لوگ شوگر کے مریض ہیں، کتنے بلڈ پریشر کے مریض ہیں، کئی ایسی ایسی خفیہ بیماریوں کے مریض ہیں جن کا علاج بھی دریافت نہیں ہوا۔ تو اس مالک کا کتنا کرم ہے، فضل ہے، اس نے ہمیں جماعت کے ساتھ یہاں پہ نماز پڑھوا دی۔ ورنہ دنیا میں اپنی کئی بدقسمت ہزاروں لاکھوں لوگ پھرتے ہیں جنہیں نہ نماز کا احساس ہے، نہ اذان کا مطلب۔ تو میرے بھائیوں، یہ تو اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں میں بھی یہی صفات رکھی۔ آپ کسی پیغمبر کو اس کی زندگی کو اٹھا لیجیے، قوم والوں نے ڈٹ کے اپنی طرف سے پرسیکیوٹ کیا ہے، اذیتیں دی ہیں، تکالیف دی ہیں، تنگ کیا ہے، لیکن کبھی کسی نبی نے بد دعا اس طرح نہیں دی۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ان ابراہیم لحلیم اواب منیب۔ ابراہیم حلیم تھے، بردبار تھے۔ باپ نے گھر سے نکالا، کیا باپ سے لڑ کر نکلے ہیں، بد دعائیں نہیں کہ نکلے؟ نہیں، کہنے لگے سأستغفر لک ربی، اے میرے باپ آپ کے لیے میں اپنے رب سے استغفار کروں۔ قبیلے والوں کے ساتھ مسئلہ بن گیا، ان کے بتوں کو توڑ دیا، فجعلہم جذاذا الا کبیرا لعلہم الیہ یرجعون۔ سارا کچھ کر دیا لیکن آگ میں جانا پسند کر لیا، کوئی ایسا کلمہ منہ سے نہیں نکالا جو عدم بردباری پر آتا ہو، کوئی ایسا کلمہ نہیں نکالا۔ اللہ نے پھر اولاد بھی ویسی ہی دی۔ آپ نے ابھی قربانیاں چند دن پہلے کی، اسی ابراہیم کی یاد میں کی ہے، اسی اسماعیل کی یاد میں کی ہے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ تعالیٰ نے وہی باپ کی طرح کا بردبار بیٹا بھی عطا فرمایا ہے۔ باپ کی طرح کی صفت اس میں بھی تھی، جو اپنی باپ کی قول پہ لبیک کہنے والا تھا، آگے سے جزا فضا کرنے والا نہیں تھا۔ جب باپ نے کہا انی اذبحک فی المنام فانظر ماذا ترى، بتائیے تیرا کیا مشورہ ہے؟ کہنے لگا ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ تو مجھے صبر کرنے والوں میں ہی پائیں گے، میں آپ کا ہی بیٹا ہوں، آپ کے نقشے قدم پہ ہی چلوں۔ تو میرے بھائیوں، دنیا میں آپ کے سامنے بڑے مسائل آتے ہیں۔ کبھی جاتے جاتے آپ راستے پہ جائیں، گاڑی پہ ہوں تو بندے کی روڈ ٹاپ بن جاتی ہے، موٹر سائیکل پہ ہوں، پیدل ہوں، تو کوشش ہوتی ہے ہمارے اوپر کوئی چھینٹے نہ ڈال دے۔ ہم ہی گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہماری گاڑی سے بھی شاید کسی کے چھینٹے پڑ جائیں، احساس نہیں ہوتا اس وقت، لیکن احساس اس وقت ہوتا ہے جب خود بغیر گاڑی پہ ہوتے ہیں۔ کوئی شخص چھینٹے ڈال جائے فوری طور پہ گالی دے دیتے ہیں، تو کیا چھینٹے ختم ہو جاتے ہیں؟ ہم نے زبان سے گالی دے دی، چھینٹے اتر گئے، شلوار دھل گئی ہماری؟ نہیں، یہ بے صبری ہے، یہ عدم برداشت ہے، جس نے ہمارے جذبات کو بھڑکایا ہے اور ہم نے جذبات میں آ کر فوری اس کو گالی دے دی۔ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، اگر آپ پہلوان بننا چاہتے ہیں تو پہلوانی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے مخالف کو پچھاڑ دیں، یہ پہلوانی نہیں ہے۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوانی یہ ہے کہ آپ کو غصہ آئے، آپ اس غصے پہ قابو پائیں، یہ پہلوانی ہے۔ آپ اکثر ہم سرکاری اداروں میں دیکھتے ہیں کوئی شخص شکایت کر رہا ہے، وہ میرے فلاں باس نے مجھے یہ کر دیا، کہتے ہیں صبر کریں۔ آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو جو شادی شدہ ہے، ان کی آج تربیت کریں کہ سب سے بہترین وقت اور امتحان کا وقت وہ ہوتا ہے، آپ اس وقت کو جو ہے وہ گزار چکے، آزمائش کا وقت گزارنا یہ فن ہوتا ہے، جو حدیث آپ نے سنی۔ اگر باپ نے غصہ کیا، گالی دے دی، راہگیر نے گالی دے دی، گھر میں خامد نے گالی دے دی، آگے سے بیوی نے بھی دے دی، تو پھر صبر کس میں ہوا؟ کسی نے بھی نہیں ہوا۔ بات یہ ہے کہ اس وقت کو صحیح معنوں میں پاس کرنا، حقیقت میں صبر اور بردباری یہ ہوتی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ایک قبر کے پاس سے گزرے، ایک خاتون قبر سے لپٹ کر رو رہی تھی، قبر سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ خاتون ایسے نہیں کرتے ہوتے، اس طرح کے جذبات کا اظہار نہیں کرتے۔ وہ بیچاری سادہ لوگ ہی، اس نے جس طرح ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں مرا ہے تو آپ کو پتہ لگے کہ صبر کس طرح ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے چلے گئے۔ فوری طور پر اس خاتون کو کسی نے بتایا، آپ کو کہنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھاگی پیچھے پیچھے، میں نے بھی اب صبر کر لیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، صبر اس وقت ہوتا ہے جب پہلی ٹھیس آپ کو پہنچی، آپ کی زبان سے کلمہ کیا نکلا ہے۔ ہمارے محلے میں گلی میں فوت کی کوئی ہو جاتی ہے، چہلانا کلمات بولتے ہیں۔ مومن کا کام یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، نقصان بڑے سے بڑا بھی ہو جائے۔ وَلَنَبْلُوَنَّهُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، خسارہ بھی پڑ سکتا ہے، مہنگائی بھی ہو سکتی ہے، بھوک بھی پڑ سکتی ہے، پھلوں کی کمی بھی ہو سکتی ہے، اولاد چھن سکتی ہے، لیکن بشر الصابرین، اے نبی صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجیے۔ اور میرے بھائیوں، یہ کام ایسا کام ہے، حلم، بردباری اور صبر کرنا، یہ سب سے بڑا کام یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ علماء کی کیسی ذمہ داری ہے؟ ہم درس اور تبلیغ کرتے ہیں، ہر مسجد میں جائیں الگ الگ مزاج کے لوگ ہوتے ہیں۔ عالم دین کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا، فرمایا تھا لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکیوں میں سے کسی نیکی کو ہلکا نہیں سمجھنا۔ وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، آپ اپنے کسی بھائی دوست کو چہرے پہ مسکراہٹ سمائلنگ لاتے ہوئے مل لیتے ہیں، اللہ کے ہاں یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ عالم دین کو لوگوں کے ساتھ اس طرح کا مزاج اپنانا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ عالم دین کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ ممبر پہ بیٹھ کے، مصلوں پہ بیٹھ کے لوگوں کو لطیفے سنایا کرے، یہ بھی عالم دین کا کام ہے۔ اس کا ذاتی مزاج اتنا اچھا ہونا چاہیے لوگ اس کے قریب آئیں۔ آپ نے خطبہ مسنونہ میں آیت سنی ہے، دوبارہ سن لیں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے غلطی ہو جائے درگزر کریں، لیکن پھر بھی ان کو مشاورت میں شامل رکھنا ہے، کہیں ان کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ جب فیصلہ کر لیا پھر اللہ پہ بھروسہ کر کے اس کام کو کر گزرے۔ عالم دین کے لیے کیا ہے؟ سورہ النحل کی 125 نمبر آیت میں اللہ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ آپ نے لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے۔ یہ تبلیغ کے 3 اصول ہیں جو سورہ نحل کی 125 نمبر آیت میں اللہ نے بیان کیے، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر جھگڑا بھی کرنا پڑتا ہے تو دلائل کی بنیاد پہ کرتا ہے، جسمانی لحاظ سے جھگڑا نہیں کرنا۔ جادلہم باللتی ہی احسن، اور قرآن دوسری جگہ پہ سورہ حامیم سجدہ 24 اس بارے میں کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن
فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ آپ برائی کا دفاع کریں، اس انداز سے 3 اصولوں کو مد نظر رکھتے ہو: صبر، حلم، بردباری، برداشت، حکمت کے ساتھ اپنائیں اور اچھائی سے اس کا جواب دیں۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت پر آپ فرماتے ہیں فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، آپ کے اور آپ کے اس دوست کے درمیان چاہے دشمنی بھی ہے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، آپ کا جگری دوست بن جائے۔ یہ ترش مزاجی سے سمجھانا اور تلخ مزاج اپنی طبیعت کو بنانا، یہ اللہ کے نبی کی طبیعت نہیں تھی۔ اس بات کی تو یہودیوں نے بھی گواہی دی کہ لا فظ ولا غلیظ ولا سخاب بالاسواق، نہ تیز مزاج تھے، نہ سخت مزاج تھے، نہ تیز رو تھے، ولا سخاب بالاسواق، نہ بازاروں میں شور کرنے والے۔ میرے محترم بھائیوں، آج بدقسمتی سے ہم نے یہ چیزیں سوشل میڈیا پہ دیکھ کر، کسی نے سیاسی جماعت کا اعلیٰ کار بننے کا جو کردار ادا کیا ہے، کسی نے کسی مذہبی جماعت کا اعلیٰ کار بن کے ایسا کردار ادا کیا، بدقسمتی سے جڑا والا نے 2 معصوم لوگوں کو قتل کر دیا۔ یہ بدقسمتی ہے کہ برداشت نہیں ہے، کسی کی رائے دلیل کے ساتھ سننے کی ہمت نہیں ہے۔ یہ بدقسمتی سے یہ کلچر عام ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اگر میں چاہتا ہوں میری بات اتنے لوگ سنیں، تو مجھے بھی اگر کسی شخص کو 1 منٹ چاہیے تو اس کو وقت دے کر اس کی بھی بات سننی چاہیے، اس کا بھی کہ خاص ہو جائے وہ کیا جذبات رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھیے، یہ صبر ہوگا، برداشت ہوگی، تحمل ہوگا، یہ 4 آپ نے مقام سننے ہیں، پھر بات ہماری 8 بجے تک انشاءاللہ ختم ہو جائے گی کہ ہمیں ملے گا کیا۔ پہلی بات، کتنا بڑا اجر ملے گا؟ ہم صبر کریں، برداشت کریں، اپنی طبیعت میں سخت مزاجی ختم کر کے۔ ہمیں کئی مرتبہ لوگ کہتے ہیں یار ادھر آپ کو غصہ چڑھا ہوا تھا، آپ جیسے ہی ساتھ ہے چہرے پہ اسمائلنگ آ گئی۔ میں نے کہا ہم نے دین پڑھا ہے، ہماری یہ مجبوری بن گیا ہے، ضروری بن گیا ہے کہ ہم نے لوگوں کو ہنس کے دینا، ہم نے دین پڑھا ہے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واز کرتے تھے، 4 باتیں سنیں، اعلیٰ صوتہ، آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی، اعلیٰ صوتہ، آواز بلند ہو جاتی تھی، واحمر وجهه، چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، وانتفخت اوداجه، رگیں پھول جاتی تھی، كأنه منذر جيش، جس طرح آپ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہیں، کسی فوج سے ڈرا رہے ہیں، اس طرح آواز کیا کرتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا انداز تھا۔ اب اگر ہم برداشت، صبر، تحمل پیدا کریں گے، کیا ملے گا؟ سب سے پہلی بات، اتنی بڑی جزا ملے گی، کتنی بڑی؟ پہلی آیت سورہ مومنون کی، انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون، میں لوگوں کو بدلہ دوں گا، کس بنا پہ؟ جو دنیا میں صبر کر کے ہیں، برداشت کر کے ہیں، انہم هم الفائزون، کہ کامیابی اصل انہی لوگوں کے مقدر ہے۔ اور سورہ فرقان کی آخری آیت، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ کل اللہ تعالیٰ مومنوں کو جنت میں انشاءاللہ بھیجیں گے، تو اولئک یجزون الغرفۃ، جنت کا بالا سے بالا مقام ان لوگوں کو ملے گا، بما صبروا، جو دنیا میں صبر ہمت کے ساتھ مشکلیں برداشت کر کے، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور جنت میں سلامتی ہی سلامتی کا تحفہ ملے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں، سلامتی ہی سلامتی۔ یہ پہلا انعام ہے۔ دوسرا انعام سنیے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کو میں 2 آیتیں دوں گا۔ سورہ قصص کی آیت، اولئک یؤتون
کے ساتھ جب یہ کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک یؤتون اجرهم مرتین، اس صبر کی وجہ سے میں نے دوہرا اجر عطا فرماؤں گا۔ یہ دوہرا اجر کیسے ملتا ہے؟ وقت نہیں ہے، یہ انشاءاللہ پھر کبھی عرض کریں گے۔ تیسرا سنیے کہ بے حساب اجر بھی اگر ملے گا تو برداشت کرنے والوں کو ملے گا۔ سورہ زمر 23واں سپارہ، قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ صبر کرنے والوں کو اللہ کہتے ہیں میں بے حساب اجر دوں گا جس کا کوئی حساب کتاب ہماری عقل دانش اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی۔ اور چوتھا اجر تو صبر کرنے والے کو ملے گا۔ سنن ابی داؤد کی 4777 نمبر حدیث ہے، 4777 نمبر روایت ہے۔ صحابی بیان کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کظم غیظا، جو شخص غصہ پی لیتا ہے وَهُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنْفِذَهُ، اور وہ اس بات پہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ غصے کی بنا پہ لوگوں سے انتقام لے سکتا ہے۔ آپ کے پاس اختیار موجود ہے، آپ کے پاس سارے وسائل موجود ہیں، سارا کچھ ہونے کے باوجود آپ غصے کا انتقام نہیں لیتے، غصہ پی جاتے ہیں۔ دعاہ اللہ یوم القیامت علی رؤوس الخلائق، کل قیامت کا روز ہوگا، اللہ رب العالمین اس شخص کو ساری مخلوقات کے سامنے بلائیں گے اور کہیں گے، اختیار دیں گے، من ای حور العین ما شئت، جاؤ ان موٹی آنکھوں والی حوروں میں سے جو چاہو لے جاؤ، تو نے دنیا میں صبر کیا تھا، میں تجھے یہ جزا دینے لگا۔ میرے بھائیوں، یہ اجر اگر ہمیں چاہیے، یہ اجر چاہیے، اپنے مزاج کو بدلیں۔ یہ سوشل میڈیا کے کلپس کی بنیاد پہ فیصلے مت کیا کریں اور سنی سنائی باتوں پہ فیصلے مت کیا کریں، اپنے مزاج کو بدلیں، علماء کی صحبت اختیار کریں، دین کو سیکھیں، مسجد میں آنے کا کلچر اپنائیں، اپنے بچوں کو مسجد میں لائیں، مسجد کی صف میں آئیں گے، نمازیں پڑھیں گے، دین کی باتیں سنیں گے، یہ دین ان کے اندر آئے گا۔ کل ہم مریں گے، ہمارے مرنے کے بعد دعائیں مغفرت یہی بچے کریں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے جو سنا ہے سنایا ہے، اللہ کریم ہمیں خود اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی طرح یہی باتیں آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا ربی لرحمت کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ الہ العالمین بیماروں کو صحت کامل عاجل عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو جسمانی لحاظ سے کمزور ہیں، وبائی امراض کا شکار ہے، جسمانی امراض کا شکار ہے، مولا کریم صحت کامل عاجل عطا فرما۔ اے اللہ کریم، ہم میں سے، ہمارے اساتذہ میں سے، والدین میں سے، اکابرین میں سے، مشائخ میں سے، رشتہ داروں میں سے، اللہ جو لوگ فوت ہو کر تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، اللہ کریم کا جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولرسولك بالرسالة وماتوا على ذلك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك